نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ جی سیرت کیوں پڑھیں، اس کے حوالے سے یہ ہے کہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ صرف ایک تاریخی واقعہ یا کتاب پڑھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ہر مسلمان کے ایمان کی بقا اور زندگی کی کامیابی کے لیے ناگزیر ہے۔ سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنے کی چند اہم ترین وجوہات جو میں آپ کو ابھی بیان کروں گی، ان میں سب سے پہلے ہے ایمان کی تکمیل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت۔ کسی سے محبت تب ہی ممکن ہے جب ہم اس کی خوبیوں، قربانیوں اور اخلاق کو جانیں۔ ایسا ہی ہے نا؟ سیرت پڑھنے سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت تک دین پہنچانے کے لیے کتنی تکالیف اٹھائیں۔ جب یہ احساس دل میں پیدا ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت گہری ہوتی ہے، جو کہ ایمان کی بنیادی شرط ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ اسوہ حسنہ یعنی عملی زندگی کا بہترین نمونہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بلا شبہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں یہ آتا ہے۔ زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے گائیڈ بک ہے۔ بحیثیت تاجر، استاد، والد، شوہر اور ایک عام انسان، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر کردار کو بہترین طریقے سے نبھا کر دکھایا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ خواتین کے حقوق اور مقام کی پہچان۔ خواتین کے لیے سیرت کا مطالعہ خصوصاً اہم ہے، کیونکہ اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو کائنات کا سب سے معزز مقام عطا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنی ازواج مطہرات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابیات کے ساتھ سلوک ہمیں سکھاتا ہے کہ ایک بیٹی، بیوی اور ماں کا معاشرے میں کیا مقام ہے اور انہیں اپنے حقوق اور فرائض کیسے ادا کرنے چاہیے۔ اس کے علاوہ چوتھے نمبر پہ جو بات ہے وہ ہے قرآن مجید کو سمجھنے کا واحد ذریعہ یعنی سیرت طیبہ۔ قرآن مجید کے احکامات کب، کیوں اور کس پس منظر میں نازل ہوئے، جسے شان نزول کہا جاتا ہے، یہ سیرت کو جانے بغیر سمجھنا ناممکن ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق قرآن ہی تو تھا، یعنی سیرت قرآن پاک کی عملی تفسیر ہے۔ سبحان اللہ، یعنی قرآن میں جو احکامات نازل ہوئے تھے نا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھائے ہیں۔ تو قرآن، یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق ہے وہ قرآن ہی کے مطابق تھا۔ مشکلات، نمبر 5 پہ مشکلات اور آزمائشوں میں حوصلہ، کہ جب ہم مکہ کے کٹھن حالات، شیب ابی طالب کی محصور زندگی اور طائف کی وادی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہونے والے مظالم پڑھتے ہیں تو ہمیں اپنی ذاتی زندگی کے دکھ اور تکالیف بہت چھوٹے لگنے لگتے ہیں۔ سیرت پڑھنے سے انسان میں صبر، شکر اور توکل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ الحمدللہ، تو یہ ساری چیزیں ہم سیکھیں گے اس میں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تھوڑا سا میں آپ کو اس بک کے بارے میں اور مصنف کے بارے میں بتا دیتی ہوں کہ یہ کتاب الرحیق المختوم اپنے فاضل مؤلف شیخ صفی الرحمن مبارک پوری کی ایک خوشگوار کوشش اور قابل قدر کارنامہ ہے، جسے موصوف نے رابطہ
عالم اسلامی کے منعقد کردہ مقابلہ سیرت نویسی 1392 ہجری کی دعوت عام پر لبیک کہتے ہوئے انجام دیا۔ مصنف کا نام کیا ہے؟ صفی الرحمن مبارک پوری، ٹھیک ہے، شیخ صفی الرحمن مبارک پوری۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کیونکہ جب میں پولز شیئر کروں گی آپ کے ساتھ تو آپ کو یہ چیزیں معلوم ہونی چاہیے۔ اور پہلے انعام سے سرفراز ہوئے، سبحان اللہ، جس کی تفصیل رابطہ عالم اسلامی کے سابق سیکرٹری جنرل مرحوم فضیلہ الشیخ محمد علی الحرکان کے مقدمہ طبع اول میں مذکور ہے۔ اس کتاب کو لوگوں میں زبردست پذیرائی حاصل ہوئی، یعنی سیرت کی کتاب لکھنے کا مقابلہ جب ہوا تھا تو یہ پہلے نمبر پہ آئی تھی۔ یہ کتاب صفی الرحمن مبارک پوری کی یہ کتاب پہلے نمبر پہ آئی تھی، انہوں نے مقابلہ جیتا تھا الحمدللہ۔ یہ کتاب اس کتاب کو لوگوں میں زبردست پذیرائی حاصل ہوئی اور یہ ان کی مدح ستائش کا مرکز بن گئی۔ چنانچہ پہلے ایڈیشن کے کل 10,000 نسخے ہاتھوں ہاتھ نکل گئے، اور اس کے بعد جناب محترم حسان حموی حفظ اللہ نے عذرائے کرم مزید 5,000 نئے نسخوں کی طباعت کا بیڑا اٹھایا۔ اب ہم ان کا دیکھ لیتے ہیں مصنف کا تھوڑا سا، ان کی تعلیم، ان کی پیدائش اور سلسلہ نسب جو تھا ان کا کیا تھا۔ صفی الرحمن بن عبدل بن محمد اکبر بن محمد علی بن عبد المؤمن بن فقیر اللہ مبارک پوری آزما، یہ ان کا سلسلہ نسب ہے، ٹھیک ہے۔ پیدائش کیا ہے ان کی کہ سند میں میری تاریخ پیدائش 2 جون 1843 عیسوی درج ہے، مگر یہ تخمینی اندراج ہے۔ تحقیق سے معلوم ہوا کہ پیدائش 1942 کے وسط کی ہے۔ مقام پیدائش موضوع حسین آباد ہے، جو مبارک پور کے شمال میں 1 میل کے فاصلے پر ایک چھوٹی سی بستی ہے۔ مبارک پور ضلع اعظم گڑھ کا ایک معروف علمی اور صنعتی قصبہ ہے۔ یہ تھے ان کی پیدائش کی جگہ۔ اور آگے تعلیم و تعلم، جو آپ نے تعلیم حاصل کی، کہتے ہیں، خود ہی کہتے ہیں کہ میں نے بچپن میں قرآن مجید کا کچھ حصہ اپنے دادا اور چچا سے پڑھا، پھر 1948 میں مدرسہ دارالتعلیم مبارک پور میں داخل ہوا، وہاں 6 سال رہ کر پرائمری درجات اور مڈل کورس کی تعلیم مکمل کی، قدر فارسی بھی پڑھی۔ اس کے بعد جون 1954 میں مدرسہ احیاء العلوم مبارک پور میں داخل ہوا اور وہاں عربی زبان، قواعد، نحو و صرف اور بعض دوسرے فنون کی تعلیم حاصل کرنی شروع کی۔ 2 سال بعد مدرسہ فیض عام میں پہنچا۔ اس مدرسہ کو اس علاقہ میں ایک اہم دینی درسگاہ کی حیثیت حاصل ہے اور قصبہ مبارک پور سے 35 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ تو اس میں یہ تھوڑا سا مختصر میں آپ کو بتاؤں گی۔ اچھا، یہ ان کے بارے میں تھا تھوڑا سا۔ اب ہم آتے ہیں عرب کے محل وقوع اور قومیں اس وقت کیسی تھیں۔ سیرت نبوی در حقیقت اس پیغام ربانی کے عملی پرتوں سے عبارت ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانی جمعیت کے سامنے پیش کیا تھا، اور جس کے ذریعے انسان کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں اور بندوں کی بندگی سے نکال کر خدا کی بندگی میں داخل کر دیا تھا۔ چونکہ اس سیرت طیبہ کی مکمل صورت گری جو ممکن نہیں جب تک کہ اس پیغام ربانی کے نزول سے پہلے کے حالات اور بعد کے حالات کا تقابل نہ کیا جائے، یعنی سیرت کو ہم تب تک نہیں سمجھ سکتے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کے جو حالات تھے نا عرب کے، وہ نہ ہم سمجھ لیں یا پڑھ لیں۔ اس لیے اصل بحث سے پہلے پیش نظر باب میں اسلام سے پہلے کے عرب اقوام اور ان کے نشو و نما کی کیفیت بیان کرتے ہوئے ان حالات کا خاکہ پیش کیا جا رہا ہے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی۔ عرب کا محل وقوع کیا تھا؟ لفظ عرب کے لغوی معنی ہے صحرا اور بے آب و گیاں زمین۔ عہد قدیم سے یہ لفظ جزیرہ نمائے عرب اور اس میں بسنے والی قوموں پر بولا گیا۔ عرب کے مغرب میں بحر احمر اور جزیرہ نمائے سینا ہے، مشرق میں خلیج عرب اور جنوبی عراق کا ایک بڑا حصہ ہے، جنوب میں بحر عرب ہے جو در حقیقت بحر ہند کا پھیلاؤ ہے، شمال میں ملک شام اور کسی قدر شمالی عراق ہے۔ ان میں سے بعض سرحدوں کے متعلق اختلاف بھی ہے۔ کل رقبے کا اندازہ 10 لاکھ سے 13 لاکھ مربع میل تک کیا گیا ہے۔
جزیرہ نمائے عرب طبعی اور جغرافیائی حیثیت سے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اندرونی طور پر یہ ہر چہار جانب سے صحرا اور ریگستان سے گھرا ہوا ہے، جس کی بدولت یہ ایسا محفوظ قلعہ بن گیا ہے کہ بیرونی قوموں کے لیے اس پر قبضہ کرنا اور اپنا اثر و نفوذ پھیلانا سخت مشکل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قلب جزیرۃ العرب کے باشندے عہد قدیم سے اپنے جملہ معاملات میں مکمل طور پر آزاد اور خود مختار نظر آتے ہیں، حالانکہ یہ ایسی دو عظیم طاقتوں کے ہمسایہ تھے کہ اگر یہ ٹھوس قدرتی رکاوٹ نہ ہوتی تو ان کے حملے روک لینا باشندگان عرب کے بس کی بات نہ تھی، یعنی قدرتی طور پہ ہی نا وہ محفوظ تھے۔ بیرونی طور پر جزیرہ نمائے عرب پرانی دنیا کے تمام معلوم براعظموں کے بیچوں بیچ واقع ہے اور خشکی اور سمندر دونوں راستوں سے ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اس کا شمالی مغربی گوشہ براعظم افریقہ میں داخلے کا دروازہ ہے، شمال مشرقی گوشہ یورپ کی کنجی ہے، مشرقی گوشہ ایران، وسط ایشیا اور مشرقی بعید کے دروازے کھولتا ہے اور ہندوستان اور چین تک پہنچاتا ہے۔ اسی طرح ہر براعظم سمندر کے راستے بھی جزیرہ نمائے عرب سے جڑا ہوا ہے اور ان کے جہاز عرب بندرگاہوں پر براہ راست لنگر انداز ہوتے ہیں۔ اس جغرافیائی محل وقوع کی وجہ سے جزیرہ عرب کی شمالی اور جنوبی گوشے مختلف قوموں کی آماج گاہ اور تجارت و ثقافت اور فنون اور مذاہب کے لین دین کا مرکز رہ چکے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہم نے پڑھا اس کے بارے میں، محل وقوع کے بارے میں۔ اور اب ہم دیکھیں گے عرب میں قومیں جو آباد تھیں نا، وہ کون کون سی قومیں تھیں، ان کے نام کیا تھے، یہ ہم دیکھتے ہیں۔ عرب کی قومیں یعنی مورخین نے نسلی اعتبار سے عرب اقوام کی 3 قسمیں قرار دی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ہے ان میں عرب بعیدہ، دوسری ہے عرب عاربہ اور تیسری ہے عرب مستعربہ، ٹھیک ہے۔ عرب بعیدہ یعنی وہ قدیم عرب قبائل اور قومیں جو بالکل ناپید ہو گئی اور ان کے متعلق ضروری تفصیلات بھی دستیاب نہیں۔ مثلاً ان میں کون کون سی آتی ہیں عرب بعیدہ میں؟ عاد، سمود، تسم، جدیس، عمالقہ وغیرہ، یعنی جن کا قرآن میں بھی ذکر ہے نا، عاد سمود، یہ قومیں جو ہیں یہ بالکل مٹ چکی ہیں، ان کا بھی کوئی نام و نشان نہیں ہے ادھر، تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ عرب بعیدہ میں یہ آتی ہیں۔ اور عرب عاربہ میں یعنی وہ عرب قبائل جو یارب بن یشجب بن قحطان کی نسل سے ہیں، انہیں قحطانی عرب کہا جاتا ہے۔ اور عرب مستعربہ یعنی وہ عرب قبائل جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، انہیں عدنانی عرب کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ عرب عاربہ جو تھے یعنی قحطانی عرب کا اصل گہوارہ ملک یمن تھا، یہیں ان کے خاندانی اور قبیلے مختلف شاخوں میں پھوٹے پھیلے اور بڑے۔ ان میں سے 2 قبیلوں نے بڑی شہرت حاصل کی، ان میں سے ایک تھا ہمیر، جس کے مشہور شاہیں زید الجمہور، قداع اور سکاسک ہیں، اور نمبر دوسرے پہ ہے کہلان، جس کی مشہور شاہیں ہمدان، انمار، تئی، مز، ہج، کندہ، لخم، جذام، ازدہ اور اوس، خزرج اور اولاد جفنہ ہیں، جنہوں نے آگے چل کر ملک شام کے اطراف میں بادشاہت قائم کی اور آل غسان کے نام سے مشہور ہوئے، ٹھیک ہے۔ ان میں سے آپ نے نا یہ نہیں دیکھنا کہ آپ کو یاد رہے گا کہ نہیں، بس سن لے اس کو ایک دفعہ نا، آپ کے اس میں سے نکل جائے ایک دفعہ۔ اور اس کے علاوہ عام کہلانی قبائل نے بعد میں یمن چھوڑ دیا اور جزیرۃ العرب کے مختلف اطراف میں پھیل گئے۔ ان کے عمومی ترک وطن کا واقعہ سیل عرم سے کسی قدر پہلے اس وقت پیش آیا جب رومیوں نے مصر و شام پر قبضہ کر کے اہل یمن کی تجارت کے بحری راستے پر اپنا تسلط جما لیا اور بری شاہراہ کی سہولیات وارد کر کے اپنا دباؤ اس قدر بڑھا دیا کہ کہلانیوں کی تجارت تباہ ہو کر رہ گئی۔ کچھ عجیب نہیں ہے کہ کہلانی اور حمیری خاندانوں میں چشمک بھی رہی ہو اور یہ بھی کہلانیوں کے ترک وطن کا ایک مؤثر سبب بنی ہو۔ اس کا اشارہ اس سے بھی ملتا ہے کہ کہلانی قبائل نے تو ترک وطن کیا لیکن حمیری قبائل اپنی جگہ برقرار رہے۔
جن کہلانی قبائل نے ترک وطن کیا، ان کی آگے سے پھر 4 قسمیں کی جا سکتی ہیں۔ ایک ہے ازد، دوسرا ہے سالبہ بن عمر، تیسرا ہے حارثہ بن عمر، عمران بن عمر، نصر بن ازد، جفنہ بن عمر، لحم اور جزام، بنوتی، کندہ، اور اسی طرح سے آگے پھر عرب مستعربہ کے بارے میں آئے گا۔ تو اس میں ازد جو ہے انہوں نے اپنے سردار عمران بن عمر مزیکیہ کے مشورے پر ترک وطن کیا۔ پہلے تو یہ یمن ہی میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے رہے اور حالات کا پتہ لگانے کے لیے آگے آگے ہراول دستوں کو بھیجتے رہے، لیکن آخرکار شمال کا رخ کیا اور پھر مختلف شاہیں گھومتے گھماتے مختلف جگہ دائمی طور پر سکونت پذیر ہو گئیں۔ ان کی تفصیل درج ذیل ہے۔ یعنی ازد کے نا پھر آگے سے 3 قبائل ہمیں ملتے ہیں، 1 2 3 اور 4 ملتے ہیں۔ اچھا، اس میں پہلے نمبر پہ ہے سالبہ بن عمر۔ اس نے اولاً حجاز کا رخ کیا اور سالبیہ اور ذیوقار کے درمیان اقامت اختیار کی۔ جب اس کی اولاد بڑی ہو گئی اور خاندان مضبوط ہو گیا تو مدینہ کی طرف کوچ کیا اور اسی کو اپنا وطن بنا لیا۔ اسی سالبہ کی نسل سے اوس اور حزرج ہیں، جو سالبہ کے صاحبزادے حارثہ کے بیٹے ہیں۔ ٹھیک ہے، اوس اور حزرج تو آپ نے اکثر سنا ہوگا، جنگ بدر میں، جنگ احد میں، غزوہ تبوک میں، یہ ساری ہمیں بار بار دہران ملیں گی چیزیں۔ یعنی خزاع اور اس کی اولاد، یہ لوگ پہلے سرزمین حجاز میں گردش کرتے ہوئے حارثہ بن عمر یعنی مر الزہران میں خیمہ زن ہوئے، پھر حرم پر دعویٰ بول دیا اور بنو جرہم کو نکال کر خود مکہ میں بود و باش اختیار کر لی۔ ٹھیک ہے، بنو خزاع اور اس کی اولاد، انہوں نے کیا کیا تھا کہ بنو جرہم کو نکال کر خود مکہ میں بود و باش اختیار کر لی۔ اس کے بعد ہیں عمران بن عمر۔ اس نے اور اس کی اولاد نے امان میں سکونت اختیار کی، اس لیے یہ لوگ ازد امان کہلاتے ہیں۔ اور نصر بن ازد جو ہے، اس سے تعلق رکھنے والے قبائل نے تہامہ میں قیام کیا، یہ لوگ ازد شنوع کہلاتے ہیں۔ اس نے ملک شام کا رخ کیا اور اپنی اولاد سمیت وہیں متوطن ہو گیا۔ یہی شخص غسانی یعنی بادشاہوں کا جد اعلیٰ ہے۔ انہیں آل غسان اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے شام منتقل ہونے سے پہلے حجاز میں غسان نامی ایک چشمے پر کچھ عرصہ قیام کیا تھا۔ دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے لخم اور جذام۔ انہی لخمیوں میں نصر بن ربیعہ تھا، جو حیرہ کے شاہان المنذر کا جد اعلیٰ ہے۔ نمبر 3 پہ بنوتی یعنی اس قبیلے نے بنو ازد کے ترک وطن کے بعد شمال کا رخ کیا اور عجا اور سلمہ نامی 2 پہاڑیوں کے اطراف میں مستقل طور پر سکونت پذیر ہو گیا، یہاں تک کہ یہ دونوں پہاڑیاں قبیلہ تئی کی نسبت سے مشہور ہو گئی۔ چوتھے نمبر پہ کندہ آتا ہے۔ یہ لوگ پہلے بحرین موجودہ الاحساء میں خیمہ زن ہوئے، لیکن مجبوراً وہاں سے پھر کیا ہوا، نکل کر حضر موت ہو گئے، مگر وہاں بھی امان نہ ملی اور آخرکار نجد میں ڈیرے ڈالنے پڑے۔ یہاں ان لوگوں نے ایک عظیم الشان حکومت کی داغ بیل ڈالی، مگر یہ حکومت پائیدارانہ ثابت ہوئی اور اس کے آثار جلد ہی ناپید ہو گئے، پائیدار نہ ثابت ہوئی۔ کہلان کے علاوہ حمیر کا بھی صرف ایک قبیلہ قداع ایسا ہے اور اس کا حمیری ہونا بھی مختلف ہی ہے، جس نے یمن سے ترک وطن کر کے حدود عراق میں بادیۃ السماوہ کے اندر بود و باش اختیار کی۔ عرب مستعربہ جو ہے، ان کے جد اعلیٰ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اصلاً عراق کے ایک شہر اور کے باشندے تھے۔ یہ شہر دریائے فرات کے مغربی ساحل پر کوفے کے قریب واقع تھا۔ اس کی کھدائی کے دوران جو کتبات برآمد ہوئے ہیں، ان سے اس شہر کے متعلق بہت سی تفصیلات منظر عام پر آئی ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے بعض تفصیلات اور باشندگان ملک کے دینی اور اجتماعی حالات سے بھی پردہ ہٹا ہے۔ عرب مستعربہ کس کے تھے؟ ان کے جد اعلیٰ کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔
اچھا جی، یہ معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں سے ہجرت کر کے شہر حران تشریف لے گئے تھے اور وہاں سے پھر فلسطین جا کر اسی ملک کو اپنی پیغمبرانہ سرگرمیوں کا مرکز بنا لیا تھا، اور دعوت و تبلیغ کے لیے یہیں سے اندرون اور بیرون ملک مصروف تگ و تاز رہا کرتے تھے۔ ایک بار آپ مصر تشریف لے گئے، فرعون نے آپ کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کی کیفیت سنی تو ان کے بارے میں بدنیت ہو گیا اور اپنے دربار میں برے ارادے سے بلایا، لیکن اللہ نے حضرت سارہ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں غیبی طور پر فرعون کی ایسی گرفت کی کہ وہ ہاتھ پاؤں مارنے اور پھینکنے لگا۔ اس کی نیت بداس کے منہ پر مار دی گئی، اور وہ حادثے کی نوعیت سے سمجھ گیا کہ حضرت سارہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی نہایت خاص اور مقرب بندی ہیں، اور وہ حضرت سارہ علیہ السلام کی خصوصیت سے اس قدر متاثر ہوا کہ اپنی بیٹی ہاجرہ علیہ السلام کو ان کی خدمت میں دے دیا۔ پھر حضرت سارہ علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجیت میں دے دیا۔ ٹھیک ہے، کئی جگہ پہ پڑھنے کو ملتا ہے کہ اس نے اپنی لونڈی دی تھی، یعنی اپنی کنیز دی تھی، کئی جگہ بیٹی ملتا ہے، تو یہ مختلف چیزیں ملتی ہیں، لیکن اس میں ہمیں یہ تفصیل ملتی ہے کہ اس نے اپنی بیٹی دی تھی حضرت سارہ علیہ السلام کو۔ پھر انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجیت میں ان کو دے دیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت سارہ علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو ہمراہ لے کر فلسطین واپس تشریف لائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہاجرہ علیہ السلام کے بطن سے ایک فرزند ارجمند اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا، لیکن اس پر حضرت سارہ علیہ السلام کو جو بے اولاد تھیں بڑی غیرت آئی، اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مجبور کیا کہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو ان کے نوزائیدہ بچے سمیت جلا وطن کر دیں۔ حالات نے ایسا رخ اختیار کیا کہ انہیں حضرت سارہ علیہ السلام کی بات ماننی پڑی، اور وہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہمراہ لے کر حجاز تشریف لے گئے اور وہاں ایک بے آب و گیاں وادی میں بیت اللہ شریف کے قریب ٹھہرا دیا۔ اس وقت بیت اللہ شریف نہ تھا، صرف ٹیلے کی طرح ابری ہوئی زمین تھی، سیلاب آتا تھا تو دائیں بائیں سے کترا کر نکل جاتا تھا۔ وہیں مسجد حرام کے بالائی حصے میں زمزم کے پاس ایک بہت بڑا درخت تھا، آپ نے اسی درخت کے پاس حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا تھا۔ اس وقت مکہ میں نہ پانی تھا، نہ آدم اور نہ آدم زاد، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک توشہ دان میں کھجور اور ایک مشکیزے میں پانی رکھ دیا۔ اس کے بعد فلسطین واپس چلے گئے، لیکن چند ہی دن میں کھجور اور پانی ختم ہو گیا اور سخت مشکل پیش آئی، مگر اس وقت مشکل وقت پر اللہ تعالیٰ کے فضل سے زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا اور ایک عرصہ تک کے لیے سامان رزق اور متاع حیات بن گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ ساری تفصیلات آلریڈی آپ کو پتہ ہیں، معلوم ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ کچھ عرصے بعد یمن سے ایک قبیلہ آیا جسے تاریخ میں جرہم ثانی کہا جاتا ہے۔ یہ قبیلہ اسماعیل علیہ السلام کی ماں سے اجازت لے کر مکہ میں ٹھہر گیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ قبیلہ پہلے مکہ کے گرد و پیش کی وادیوں میں سکونت پذیر تھا۔ صحیح بخاری میں اتنی صراحت موجود ہے کہ رہائش کے غرض سے یہ لوگ مکہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آمد کے بعد اور ان کے جوان ہونے سے پہلے وارد ہوئے تھے، لیکن اس وادی سے ان کا گزر اس سے پہلے بھی ہوا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے متروکات کی نگہداشت کے لیے وقتاً فوقتاً مکہ تشریف لایا کرتے تھے، لیکن یہ معلوم نہ ہو سکا کہ اس طرح ان کی آمد کتنی بار ہوئی۔ البتہ تاریخی ماخذ میں 4 بار ان کی آمد تفصیل محفوظ ہے، پھر بھی اس طرح سے ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ وہ کتنی بار آئے، مستند کتابوں میں 4 بار کا پتہ چلتا ہے۔ قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھلایا کہ وہ اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ یہ خواب ایک طرح کا حکم الہی تھا، اور باپ بیٹے دونوں اس حکم الہی کی تعمیل کے لیے تیار ہو گئے، اور جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا تو اللہ تعالیٰ نے پکارا، اے ابراہیم، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ یقیناً یہ کھلی ہوئی آزمائش تھی، اور اللہ نے انہیں فدیے میں ایک عظیم ذبیحہ عطا فرمایا۔ مجموعہ بائبل کی کتاب پیدائش میں مذکور ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام سے 13 سال بڑے تھے۔
اور قرآن کا سیاق بتلاتا ہے کہ یہ واقعہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے پیش آیا تھا، کیونکہ پورا واقعہ بیان کر چکنے کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی بشارت کا ذکر ہے۔ اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جوان ہونے سے پہلے کم از کم ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کا سفر ضرور کیا تھا۔ بقیہ 3 سفروں کی تفصیل صحیح بخاری کی ایک طویل روایت میں ہے جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہو گئے، جرہم سے عربی سیکھ لی اور ان کی نگاہوں میں جچنے لگے، تو ان لوگوں نے اپنے خاندان کی ایک خاتون سے آپ علیہ السلام کی شادی کر دی۔ اسی دوران حضرت حاجرہ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خیال ہوا کہ اپنا ترکہ دیکھنا چاہیے، چنانچہ وہ مکہ تشریف لے گئے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہوئی۔ بہو سے حالات دریافت کیے، اس نے تنگ دستی کی شکایت کی۔ آپ علیہ السلام نے وصیت کی کہ اسماعیل علیہ السلام آئیں تو کہنا اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دیں۔ اس وصیت کا مطلب حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے، بیوی کو طلاق دے دی اور دوسری عورت سے شادی کر لی جو جرہم کے سردار مداد بن عمر کی صاحبزادی تھی۔ اس دوسری شادی کے بعد ایک بار پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ تشریف لے گئے، مگر اس دفعہ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہوئی۔ بہو سے احوال دریافت کیے تو اس نے اللہ کی حمد و ثنا کی۔ آپ نے وصیت کی کہ اسماعیل علیہ السلام اپنے دروازے کی چوکھٹ برقرار رکھیں اور فلسطین واپس ہو گئے۔ اس کے بعد پھر تشریف لائے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام زمزم کے قریب درخت کے نیچے تیر گڑ رہے تھے، دیکھتے ہی لپک پڑے اور وہی کیا جو ایسے موقع پر ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ اور بیٹا باپ کے ساتھ کرتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی دیکھیں کہ فوراً پہچان لیا انہوں نے اپنے باپ کو، دیکھے بغیر ہی نا، کیونکہ اتنا بچے تھے جب چھوڑ کے گئے تھے اور جوان ہوئے اور شادی کے بعد یعنی پھر بھی پہچان لیا۔ اور اس میں سے آپ مجھے بتائیں آپ نے کیا سیکھا ہے کہ جب پہلی دفعہ آئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے کے بارے میں انہوں نے کہا کہ چوکھٹ بدل لو، اور دوسری دفعہ کہا کہ چوکھٹ کو برقرار رکھو، تو اس میں کیا چیز ہمیں سمجھ آتی؟ جی، اس کے بعد پھر تشریف لائے تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام زمزم کے قریب درخت کے نیچے تیر گاڑ رہے تھے، دیکھتے ہی لپک پڑے اور وہیں کیا جو ایسے موقع پر ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ اور بیٹا باپ کے ساتھ کرتا ہے۔ یہ ملاقات اتنی طویل عرصے کے بعد ہوئی تھی کہ ایک نرم دل اور شفیق باپ اپنے بیٹے سے، ایک اطاعت شعار بیٹا اپنے باپ سے بمشکل ہی اتنی لمبی جدائی برداشت کر سکتا ہے۔ اسی دفعہ دونوں نے مل کر خانہ کعبہ تعمیر کیا، بنیاد کھود کر دیواریں اٹھائیں، اور ابراہیم علیہ السلام نے ساری دنیا کے لوگوں کو حج کے لیے آواز دی۔ اللہ تعالیٰ نے مداد کی صاحبزادی سے اسماعیل علیہ السلام کو 12 بیٹے عطا فرمائے، جن کے نام یہ ہیں: نابت یا نبات، یوت، کیدار، ادبائل، مبشام، مشمع، دوما، میشا، حد، تیمہ، یتور، نفیس، کیدمان۔ یہ یعنی ان 12 بیٹوں کے نام تھے۔ ان 12 بیٹوں سے پھر 12 قبیلے وجود میں آئے، ٹھیک ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے، پھر آگے سے ان 12 بیٹوں سے 12 قبیلے وجود میں آئے، اور سب نے مکہ ہی میں بدو باش اختیار کی۔ ان کی معیشت کا دار و مدار زیادہ تر یمن اور مصر و شام کی تجارت پر تھا۔ بعد میں یہ قبائل جزیرۃ العرب کے مختلف اطراف میں بلکہ بیرون عرب بھی پھیل گئے، اور ان کے حالات زمانے کی دبیز تاریکیوں میں دب کر رہ گئے۔ صرف نابت اور کیدار کی اولاد اس گمنامی سے مستثنیٰ ہے۔ نبتیوں کی تمدن کو شمالی حجاز میں فروغ اور عروج میں حاصل ہوا۔ انہوں نے ایک طاقتور حکومت قائم کر کے گرد و پیش کے لوگوں کو اپنا یعنی پیشوا بنا لیا، اور بطران ان کا دارالحکومت تھا۔ کسی کو ان کے مقابلے کی تاب نہ تھی۔ پھر رومیوں کا دور آیا اور انہوں نے نبتیوں کو قصہ پارینہ بنا دیا۔ مولانا سعید سلیمان ندوی رحمہ اللہ نے ایک دلچسپ بحث اور گہری تحقیق کے بعد ثابت کیا ہے کہ آل غسان اور انصار یعنی اوس اور خزرج قحطانی عرب نہ تھے، بلکہ اس علاقے میں نابت بن اسماعیل علیہ السلام کی جو نسل بچی کھچی رہ گئی تھی وہی تھے۔ کیدار بن اسماعیل علیہ السلام کی نسل مکہ ہی میں پھیلتی پھولتی رہی، یہاں تک کہ عدنان اور پھر ان کے بیٹے معاد کا زمانہ آ گیا۔ عدنانی عرب کا سلسلہ
نسب صحیح طور پر یہیں تک محفوظ ہے۔ عدنان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نسب میں 21ویں پشت پر پڑھتے ہیں۔ بعض روایتوں میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنا سلسلہ نسب ذکر فرماتے تو عدنان پر پہنچ کر رک جاتے اور آگے نہ بڑھتے۔ فرماتے کہ ماہرین انساب غلط کہتے ہیں، مگر علماء کی ایک جماعت کا خیال ہے کہ عدنان سے آگے بھی نسب بیان کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اس کی تحقیق کے مطابق عدنان اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے درمیان 40 پشتیں ہیں۔ بہرحال ماد کے بیٹے نزار سے، جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کے علاوہ کچھ یعنی کہتے ہیں کہ صرف عدنان تک ہی نسب نامہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن کچھ کا کہنا ہے کہ یہ جو ہے ضعیف قرار دیتے ہیں اس حدیث کو، تو کہتے ہیں کہ آگے بھی بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ پھر ان کی تحقیق کیا کہتی ہے کہ عدنان اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان پھر 40 پشتیں ہیں۔ بہرحال ماد کے بیٹے نزار سے، جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کے علاوہ ماد کی کوئی اولاد نہ تھی، کئی خاندان وجود میں آئے۔ در حقیقت نزار کے 4 بیٹے تھے اور ہر بیٹا ایک بڑے قبیلے کی بنیاد ثابت ہوا۔ چاروں کے نام یہ ہیں: ایاد، انمار، ربیہ اور مدر۔ ان میں سے مخرج ذکر 2 قبیلوں کی شاخیں اور شاخوں کی شاخیں بہت زیادہ ہوئیں، چنانچہ ربیہ سے اسد بن ربیہ، غنزہ، عبدالقیس، وائل، بکر، تغلب اور بنو حنیفہ وغیرہ وجود میں آئے۔ مدر کی اولاد 2 بڑے قبیلوں میں تقسیم ہوئی: قیس ایلان بن مدر اور الیاس بن مدر۔ ٹھیک ہے۔ قیس ایلان سے بنو سلیم، بنو حوازن، بنو غطفان، غطفان سے ابس، زبیان، اشجع اور غنی بن آسر کے قبیلے وجود میں آئے۔ اچھا جی، ان کے 2 قبیلے کون سے تھے؟ قیس ایلان بن مدر اور الیاس بن مدر۔ قیس ایلان سے بنو سلیم، بنو حوازن، بنو غطفان، غطفان سے ابس اور زبیان، اشجع اور غنی بن آسر کے قبائل وجود میں آئے۔ الیاس بن مدر سے تمیم بن مرہ، حذیل بن مدرکہ، بنو اسد بن خزیمہ اور کنانہ بن خزیمہ کے قبائل وجود میں آئے۔ پھر کنانہ سے قریش کا قبیلہ وجود میں آیا۔ یہ قبیلہ فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ کی اولاد ہے۔ پھر قریش بھی مختلف شاخوں میں تقسیم ہوئے۔ مشہور قریشی شاخوں کے نام یہ ہیں: جمح، سہم، عدی، مخزوم، تیم، زہرہ اور قصی بن کلاب کے خاندان، یعنی عبدالدار، اسد بن عبدالعزیٰ اور عبد مناف، یہ تینوں قصی کے بیٹے تھے۔ ان میں سے عبد مناف کے 4 بیٹے ہوئے، جن سے 4 ذیلی قبیلے وجود میں آئے، یعنی عبد شمس، نوفل، مطلب اور ہاشم۔ انہی ہاشم کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب فرمایا۔ ٹھیک ہے، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جو بیٹے تھے 12، ان کے پھر آگے 12 قبیلے بنے اور ان میں پھر آگے جو ہے نا بہت سے قبائل وجود میں آئے۔ تو پھر کیا ہوا کہ آخرکار نوفل، مطلب اور ہاشم، اور انہی ہاشم کی نسل سے پھر اللہ تعالیٰ نے حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کا انتخاب فرمایا، پھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو منتخب کیا اور کنانہ کی نسل سے قریش کو چنا، پھر قریش میں سے بنو ہاشم کا انتخاب کیا اور بنو ہاشم سے پھر میرا انتخاب کیا۔ سبحان اللہ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے خلق کی تخلیق فرمائی تو مجھے سب سے اچھے گروہ میں بنایا، پھر ان کے بھی 2 گروہوں میں سے زیادہ اچھے گروہ کے اندر رکھا، پھر قبائل کو چنا تو مجھے سب سے اچھے قبیلے کے اندر بنایا، پھر گھرانوں کو چنا، مجھے سب سے اچھے گھرانے میں بنایا، لہٰذا میں اپنی ذات کے اعتبار سے بھی سب سے اچھا ہوں اور اپنے گھرانے کے اعتبار سے بھی سب سے بہتر ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بہرحال آگے دیکھیں کہ عدنان کی نسل جب زیادہ بڑھ گئی تو وہ چارے پانی کی تلاش میں عرب کے مختلف اطراف میں بکھر گئی،
چنانچہ قبیلہ عبدالقیس نے بکر بن وائل کی کئی شاخوں نے اور بنو تمیم کے خاندانوں نے بحرین کا رخ کیا اور اسی علاقے میں جا بسے۔ بنو حنیفہ بن صعب بن علی بن بکر نے یمامہ کا رخ کیا اور اس کے مرکز حجر میں سکونت پذیر ہو گئے۔ بکر بن وائل کی بقیہ شاخوں نے یمامہ سے لے کر بحرین، ساحل کاظمہ، خلیج، سواد عراق، ابلا اور حیت تک کے علاقوں میں بدوباش اختیار کی۔ بنو تغلب جزیرہ کراتیہ میں اقامت گزین ہوئے، البتہ ان کے بعض شاخوں نے بنو بکر کے ساتھ سکونت اختیار کی۔ بنو تمیم نے بادیہ بصرہ کو اپنا وطن بنایا۔ بنو سلیم نے مدینہ کے قریب ڈیرے ڈالے اور ان کا مسکن وادی القریٰ سے شروع ہو کر خیبر اور مدینہ کے مشرق سے گزرتا ہوا ہرا بنو سلیم سے متصل 2 پہاڑوں تک منتہی ہوتا تھا۔ بنو ثقیف نے طائف کا وطن بنا لیا اور بنو خوازن نے مکہ کے مشرق میں وادی اوتاس کے گرد و پیش ڈیرے ڈالے۔ ان کا مسکن مکہ، بصرہ، شاہراہ پر واقع تھا۔ بنو اسد تیمہ کے مشرق اور کوفہ کے مغرب میں خیمہ زن ہوئے۔ ان کے اور تیمہ کے درمیان بنو تئی کا ایک خاندان بہتر آباد تھا اور بنو اسد کی آبادی اور کوفے کے درمیان 5 دن کی مسافت تھی۔ بنو زبیان تیمہ کے قریب قوران کے اطراف میں آباد ہوئے۔ تہامہ میں بنو کنانہ کے خاندان رہ گئے تھے۔ ان میں سے قریش خاندانوں کی بدوباش مکہ اور اس کے اطراف میں تھی۔ یہ لوگ پراگندہ تھے، ان کی کوئی شرازہ بندی نہ تھی، تاکہ قصی بن کلاب ابھر کر منظر عام پر آیا اور قریشیوں کو متحد کر کے شرف و عزت اور بلندی وقار سے بہرہ کیا۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔